ٹائمز میں خوش آمدید۔ یمن کی حکومت اور حوثیوں نے آج ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کر دی ہے۔ اسرائیل کے گھٹیا منصوبے کو خاک میں ملا دیا ہے، اسرائیل کے پورے ایجنڈا پر پانی پھیر دیا ہے، اور جیسے ہی یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے گھٹیا منصوبے پر پانی پھیر دیا، اسرائیل بکھلا گیا، بنجامن نتنیاہو آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے بیک وقت 20 فائٹر پلین سے یمن پر حملہ کر دیا، یمن کی 3 بندرگاہ کو نشانہ بنایا، بجلی کے پلان کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اسرائیل کی آرمی نے اس کے باوجود یمن کے حوثیوں کے حوصلے میں، ان کی ہمت میں کچھ کمی نہیں آئی، اور یحییٰ سری نے آ کر کے باضابطہ ایک بیان جاری کیا اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جتنے جنگی جہازوں کو چاہو لے کر کے آ جاؤ، جتنا چاہو حملہ کرو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں۔ غزہ پٹی پر جب تک تمہارا حملہ جاری رہے گا، ہم تمہارے ملک پر میزائل کی برسات کرتے رہیں گے، اور بحیر احمر سے گزرنے والی تمہاری ہر کشتی کو، تمہارے ہر جہاز کو ہم اسی سمندر میں ڈبو دیں گے۔ اور اس وقت اسرائیل کا یہ جو حملہ تھا، اسرائیل کے اسی منصوبہ پر پانی پھر جانے کی وجہ سے، دراصل یونان کی ملکیت والا ایک جہاز بحیر احمر میں یمن کی بندرگاہ کے قریب ہوتا جا رہا تھا، اور اس جہاز پر لائبیریا کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس جہاز میں خاموشی سے اسرائیل نے اپنی آرمی کو بھیجا تھا، ہتھیار بھیجے گئے تھے، ڈرون بھیجے گئے تھے، اور ایجنڈا یہ تھا آرمی کو یمن کی بندرگاہ پر اتارنے کا اور آرمی کے ذریعے یمن کے حوثیوں پر حملہ کرنے کا، گراؤنڈ آپریشن کرنے کا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے تقریباً یمن پر بھی امریکہ نے حملہ کیا، اسرائیل نے حملہ کیا، انگلینڈ نے اپنی آرمی سے آ کر کے حملہ کیا، لیکن حوثیوں کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکے، حوثیوں کو کمزور نہیں کر سکے، اور مجبوری میں امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ امریکہ نے حوثیوں کے ساتھ باضابطہ صلح سمجھوتا کیا، لیکن اسرائیل کا حملہ یمن پر جاری رہا، اور یمن کا میزائل حملہ بھی اسرائیل پر جاری رہا۔ اب اس بار یہ منصوبہ بنایا تھا اسرائیل نے باضابطہ ایک بحری جہاز کو یمن کے قریب بھیجنے کا، اس میں آرمی کے افراد موجود تھے، سارے ہتھیار موجود تھے، ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن یمن کے حوثیوں نے اندازہ لگا لیا، یمن کے حوثیوں کو اسرائیل کی اس سازش کا علم ہو گیا، اور یہ جہاز تقریباً یمن کی بندرگاہ سے 50 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ تبھی یمن کی حکومت نے اور حوثیوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس پر حملہ شروع کر دیا۔ اس حملے کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی گئی اس جہاز میں موجود آرمی کی طرف سے، سیکورٹی اہلکار کی طرف سے، لیکن ہر جوابی کوشش ناکام ہو گئی، اور یمن کے حوثیوں نے جس طرح سے اس جہاز پر اٹیک کیا، ان کا حملہ کامیاب ہو گیا۔ اس جہاز میں پانی داخل ہونے لگا، جہاز ڈوبنے لگا، اس کے بعد آنن فانن میں اس جہاز میں موجود جتنے سیکورٹی اہلکار تھے، جتنے آرمی کے افراد تھے، ان سب کو باہر نکالا گیا۔ اس جہاز میں جو سامان تھا وہ سامان تقریباً ڈوب گیا، ہتھیار ڈوب گئے، اور اس کو نکالنے میں بھی اسرائیل کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ جو تفصیل سامنے آئی ہے عرب اور اسرائیل کی میڈیا کے مطابق، اس میں بتایا گیا کہ یمن کے حوثیوں نے 50 میل کے فاصلے پر موجود ہی اس جہاز کو چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے پہلے گھیر لیا، اور کشتیوں سے اس جہاز پر حملہ کرنا شروع کیا۔ جو جہاز پر سیکورٹی کے افراد موجود تھے، انہوں نے بھی کشتی والوں پر حملہ کیا، لیکن وہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد 2 طرف سے ڈرون نے آ کر کے اس جہاز پر حملہ کیا، اور جب 2 ڈرون جیسے اس جہاز سے ٹکراتا ہے، اس جہاز کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، یہ جہاز پانی میں ڈوبنے لگتا ہے، پانی داخل ہونے لگتا ہے، اور پھر اس جہاز کو بچانے کی سبھی کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نے بھی لکھا کہ یہ حملہ یمن کے حوثیوں کا ایک الگ لیول کا تھا، سوچا نہیں گیا تھا کہ اس طرح ڈرون سے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، پلس کشتیوں سے بھی آ کر کے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ اس کے بعد جہاز میں پانی داخل ہوتا ہے، جہاز ڈوبنے لگتا ہے، اور وہاں موجود افراد کو بچایا جاتا ہے۔ اب یہ جہاز اسرائیل نے سازش کر کے بھیجا تھا، جس کی تفصیل میں نے شروع میں بتائی کہ لائبیریا کا جھنڈا تھا، اور جہاز کا مالک یونان کا تھا۔ یونان اور اسرائیل میں گہرے رشتے ہیں، اور یونان بہت زیادہ اسرائیل کو ہر طرح کا سپورٹ کرتا ہے، اور اسرائیل کو لگا تھا کہ ہم چپکے سے یمن میں آرمی کو اتار دیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یمن کے حوثیوں نے اس کا اندازہ لگا لیا، اور اس منصوبہ کے ناکام ہو جانے کے بعد اسرائیل نے اپنے 20 فائٹر پلین سے یمن کی 3 بندرگاہ کو نشانہ بنایا، جس میں
الحدیدہ، راس عیسیٰ اور السیف، اس کے علاوہ راس الکثیف جو بجلی گھر ہے یا پاور پلانٹ ہے اس کو بھی حملہ کر کے نشانہ بنایا، 60 سے زیادہ بم گرایا یمن کی 3 بندرگاہ اور ایک بجلی کے پاور پلانٹ پر اسرائیل نے، اور اس کے بعد پھر یمن نے میزائل سے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بیلسٹک میزائل کا یمن کے حوثیوں نے استعمال کیا، اور اسرائیل سے جو خبریں سامنے آئی ہے اس میں IDF نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میزائل حملوں کو روک لیا گیا اور کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ IDF کا جس طرح کا بیان سامنے آیا ہے اس سے ہی صاف پتہ چل رہا ہے کہ بیلسٹک میزائل کہیں نہ کہیں گرا ہے، کچھ عمارتوں کو ضرور نقصان پہنچا ہے، لیکن IDF نے مرنے سے انکار کیا ہے، کسی طرح کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ادھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ گلیکسی لیڈر، جس کو نومبر 2023 میں یمن کے حوثیوں نے حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور جہاز کی ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باضابطہ ہیلی کاپٹر سے اس جہاز پر حملہ کیا تھا یمن کے حوثیوں نے، یمن کے حوثی اس جہاز پر چڑھ گئے تھے اور اپنے قبضے میں لے لیا تھا، پوری دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اب اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ گلیکسی لیڈر جہاز ابھی تک یمن کے حوثیوں کے قبضے میں تھا، اس پر یمن کے حوثیوں نے اپنا رڈار سسٹم لگا دیا تھا، اور پورے بحیرہ احمر میں جو بھی جہاز گزرتا تھا، جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی، سب پر اس کے ذریعے یمن کے حوثیوں کی نظر تھی، اس لیے گلیکسی لیڈر پر حملہ کر کے ہم نے حوثیوں کے اس رڈار سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے کہ یا جہاں حوثیوں کا میزائل کا ذخیرہ ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو رڈار سسٹم ہے حوثیوں کا اس کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، جس کے ذریعے بین الاقوامی بحری جہازوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ تو اس طرح کا دعویٰ اسرائیل نے کیا، لیکن یمن نے اس کا بھی فوری طور پر جواب دیا، اور اس سے پہلے بھی خطرناک حملہ کیا تھا۔ دنیا کے کچھ ایکسپرٹ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ یمن کے حوثیوں کا پچھلے 1 سال میں یہ ایک بڑا اور خطرناک حملہ ہے کہ ماجک سیز جہاز ڈوبنے لگا، اور اسرائیل اور کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی طاقت یمن کے حوثیوں کے اس حملہ کو نہیں روک سکی۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال یمن کے حوثیوں نے تو کہا ہے کہ غزہ پٹی کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے۔ ادھر غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کی جو بات چیت چل رہی تھی، ابھی تک اس میں کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی، کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی سیز فائر کی بات سامنے آتی ہے تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ جب تک باضابطہ اعلان نہ ہو جائے اس خبر کو بتانا بھی صحیح نہیں لگتا، کیونکہ اسرائیل بار بار دھوکہ دیتا ہے، اسرائیل بار بار دغا بازی کرتا ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس ٹیبل پر اس کے سامنے جھک جائے، کیونکہ میدان میں تو اسرائیل ابھی تک جنگ کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکا، لیکن حماس نے بھی پوری تیاری کر رکھی ہے، اور حماس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ نہ تو تمہیں ہم جنگ کے میدان میں اپنے ہدف میں کامیاب ہونے دیں گے، اور نہ ہی میز پر تم اپنے ہدف میں کامیاب ہو پاؤ گے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر عز الدین الہاد نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی کے معاہدہ پر عمل کرے، سیز فائر کو منظور کرے، ورنہ اب ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کریں گے، اور ہمارا جو نیا حملہ ہوگا اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے، ہمارے اندر ریزسٹنس کی صلاحیت اب نہیں بچی ہے۔ تو یہ القسام بریگیڈ نے اور حماس نے واضح کر دیا ہے۔ بنجامن نتنیاہو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے، واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی صدر کیا کچھ کر پاتے ہیں۔ اب تک تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ امریکی صدر کی اسرائیل کے سامنے کچھ بھی نہیں چلتی ہے۔ بنجامن نتنیاہو کے سامنے ٹرمپ بے بس ہے، اور وہ ٹرمپ کو سیز فائر پر مجبور کرنے میں کامیاب اب تک نہیں ہو سکے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔